السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج آپ کو میں وزٹ کراتا ہوں جامعہ مسجد انوار مدینہ ریاڑی کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو باہر سے مسجد کا وزٹ کرواتا ہوں، اور اس کے بعد اندر بھی لے کے چلتا ہوں۔ سیکنڈ پوشن فرسٹ پوشن دونوں دکھاتے ہیں۔ جامعہ مسجد انوار مدینہ ریاڑی کا مینار اور وضو خانہ۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ فرسٹ پوشن ہے انوار مدینہ ریاڑی۔ ماشاءاللہ اس علاقے کی پہلی مسجد ہے جامعہ مسجد، جو آپریٹ باہر تکتی لگی ہوئی ہے، ادھر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، صحیح کر کے مجھے یاد نہیں ہے۔ اور اب آپ کو لے کے چلتے ہیں سیکنڈ پوشن پہ۔ اور یہ ساتھ وہ کمرہ ہے جہاں پر مسجد وغیرہ کا سامان وغیرہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ ہمارے علاقے کی ایک بہت ہی پرانی مسجد ہے، چند کمرے بند ہیں، اور گاؤں ریاڑی کا خوبصورت منظر جامعہ مسجد انوار مدینہ ریاڑی کے سیکنڈ۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد کی سنگ بنیاد 1310 سن عیسوی میں رکھی گئی۔ جمعہ کا آغاز، مسجد کی توسیع، مینار، سجاوٹ اور آئے ہوئے چند مہمان، ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں بعد میں انشاءاللہ۔ مصطفیٰ ہے اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ کریم، تیرے حضور یہ افطاری کا بندوبست کیا گیا ہے، حاضر طعام پیش کیا گیا، کلمات پڑھی گئی، یا تبارک و تعالی نعت شریف پڑھی گئی، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اس کا ثواب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تمام مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات، عزیزین مجلس میں سے جس کسی کے قربا دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص اہل محلہ کے جتنے بھی عزیز و اقارب چلے گئے ہیں، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آمین۔ سب کو جنت میں یا تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کا قرب عطا فرما دے۔ ہماری دعا آج کی رات کے صدقے میں اے اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معافی عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم بالخصوص ان نوجوانوں کی نوجوانیوں میں تقدس پیدا فرما دے، ان کو مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرما دے۔ ان بزرگوں کو یا تبارک و تعالی مزید مسجد کے ساتھ وابستگی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب تک زندگی ہے یا اللہ میں مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا تبارک و تعالی ہماری صفوں میں اطاعت پیدا فرما دے۔ یا اللہ یا تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان میں اور رمضان شریف کے علاوہ بھی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اب میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں جامعہ مسجد انوار مدینہ ریاڑی کے خطیب صاحب سے اور ان کے ساتھ آئے ہوئے چند مہمانوں سے۔ کل صاب بحرمت سید البرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں محمد آصف جلالی نقشبندی ضیائی، میرا تعلق تحصیل پنڈی کے ایف سے ہے اور میں نے جامعہ محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم کے اندر اور جامعہ غوثیہ رضویہ سلطان العلوم کے اندر حضرت قبلہ پیر غلام محی الدین صاحب سلطان جیسے بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس جامع مسجد مرکزی جامع مسجد انوار مدینہ ریاڑی شریف کے اندر 1 سال اور کچھ دن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ریاڑی شریف کے اندر ایک بہت اچھا دین متین کی خدمت کا سلسلہ سر انجام دے رہا ہوں جتنی مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال کے اندر حضرت جی ہم نے 21 بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے اور بزرگ اور بستی ریاڑی شریف کے لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ دارین کی ساتھ عطا فرمائے، اور بالخصوص رمضان شریف کے حوالے سے میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا۔ آج 26ویں اور 27ویں رات ہے، رمضان شریف کی 26 اور رات 27ویں ہے، یہ بڑی عظمت اور شان والی رات ہے، اور اس حوالے سے میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا کہ میرے ساتھ میرے برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد صہیب صاحب نقشبندی فاضل جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور آپ تشریف لائیں، جو میرے پیر بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، بڑے محترم بھی ہیں، اور مجھے اس راستے پہ لگانے والے ایک عظیم شخصیات میں ان کا نام آتا ہے۔ میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو بھی دارین کی ساتھ عطا فرمائے، اور بالخصوص انہوں نے سب سے بڑی جو ہمارے اوپر مہربانی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شاگردوں میں سے 2 شاگرد ہمارے پاس رمضان شریف میں بھیجے جنہوں نے یہاں الف لام میم سے لے کر ون ناس تک بڑے آسان طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی لارائب کتاب قرآن مجید سنائی، اور ہم نے نماز تراویح کی صورت میں سنی۔ اللہ رب العالمین اس پر بھی آپ کو دارین کی ساتھ عطا فرمائے، اور ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی جو عظمت اور شان والی رات ہے، مالک و مولا نے انسانیت کی بخشش کے کئی بہانے بنا رکھے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہوں، میرے بندوں میری بخشش کے قریب آ جاؤ، میری جنت کے قریب آ جاؤ، دوزخ سے بچو۔ تو آج بڑی عظمت اور شان والی رات ہے، اس حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہے یا جو بھی جملے بیان فرمانا چاہیں حضرت قبلہ مفتی صاحب علم عمل ہر لحاظ سے بہتر ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں، اور بستی ریاڑی شریف اور دائیں بائیں کے لوگوں کو میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ لوگ قبلہ تشریف لائے، آج کی اس رات کی محفل میں ضرور شامل ہو، تاکہ جو کمی کوتاہی ہوگی ہے اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم معافی مانگے، اور اپنی نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں کہ ہم نے فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک آئندہ باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، تاکہ ہماری زندگی کی نئی شروعات ہو۔ نماز کو قائم رکھو، والدین کا احترام کرو اور بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت فرماؤ، یہی ہمارا پیغام ہے۔ میں برادر مکرم انتہائی محسن و مہربان شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد صہیب نقشبندی صاحب فاضل جامع نظامیہ رضویہ لاہور خطیب اعظم راولپنڈی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چند جملے ارشاد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے انتہائی محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد آصف نقشبندی جلالی صاحب نے اپنے مفروضات سے آپ سب کو بتایا ہے کہ آج کی رات کی کتنی عظمتیں ہیں، اور بالخصوص جو آج کی رات میں یہ جو مکمل قرآن پاک ہوا ہے، اس سلسلے میں یہ پاک صاحب الاولاد آمینہ کلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ وکما قال علیہ السلام۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو اکٹھا کر کے مساجد میں لے آتا ہے، جیسے مولانا نے بھی دعوت دی ہے، اسپیکر میں اعلان فرمایا، ہماری مسجد میں آج ختم قرآن پاک کی محفل پاک ہو رہی ہے، جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے مساجد میں لے آتا ہے اور سارے ایک جگہ جمع ہو کر وہ کرتے کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ، وہ کسی گھر میں کسی ٹھکانے پر لوگوں کو جمع کرتے اور وہاں تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ان میں کوئی عالم دین کھڑا ہو کر واعظ و نصیحت کرتا ہے، جو یہ 3 کام کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہاں تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر وہاں کوئی عالم دین واعظ و نصیحت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی بابرکت، ان 3 چیزوں کی بابرکت رب تعالیٰ اسے 4 انعام عطا فرماتا ہے۔
4 इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और आज मज़े की बात है, ये तीनों बातें इस मस्जिद के अंदर पूरी हो रही हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोगों को इकट्ठा भी किया जा रहा है, ये पहली बात मुकम्मल हो गई। दूसरे नंबर पर यहाँ माशाअल्लाह मौलाना हाफिज़ मोहम्मद खुबैब साहब ने पूरा कुरान अलहम्द से वन्नास तक सुनाया है, ये दूसरी बात मुकम्मल हो गई। यानी वयतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब की सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि 6666 आयतें तरावियों की सूरत में सुनाई गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात, खुद ये आलिम है माशाअल्लाह, ये और उलमा हमारे साथ तशरीफ़ लाए कि वयतदारसूना बैनहुम, कोई आलिम दीन उनमें वाज़ नसीहत करे, इल्म वाला उनको कोई चीज़ बताए। तो ये तीनों बातें इस मस्जिद के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही हैं। जो आदमी आज यहाँ तशरीफ़ लाएगा अल्लाह उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 इनाम अता फरमाएगा। नंबर 1, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, रब ताला इन तीनों चीज़ों की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिलों पर नूर की बारिश का नुज़ूल फरमाएगा, यानी उनके दिल पर सकीना नाजिल फरमाएगा। सकीना उलमा फरमाते हैं उस बारिश को कहते हैं जो दिलों को सुकून पहुंचाती है। अगर दिलों का सुकून चाहते हैं तो आज कुरान पाक जहाँ मुकम्मल हुआ है उस महफिल पाक में शिरकत करे, अल्लाह दिल को सुकून अता फरमा देगा। व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेगी, अल्लाह की रहमत उनको अपने बीच में ले लेगी। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उनकी हिफाजत करेंगे। और चौथा और सबसे बड़ा इनाम ये है, व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, जितनी देर वो लोग उस मजलिस में बैठे रहेंगे उतनी देर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका जिक्र आसमानों पे करता रहेगा। तो कितनी बड़ी बात है। आज आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इस जामिया मस्जिद के अंदर आएँ, मौलाना का खिताब होगा, इंशाअल्लाह दुर्वेश भी कुछ बातें अर्ज़ करेगा। और यहाँ पर हुफ़ाज़ ने कुरान पाक का मुकम्मल किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है रब ताला हम सब का यहाँ पर बैठना उठना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। अब मैं मौलाना से अर्ज़ करता हूँ सिर्फ़ अहले बैत की शान में एक शेर पढ़ दें। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, सुभान अल्लाह। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत।